بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہر مسلمان کا کامل ایمان ہے کہ اسے مرنے کے بعد روز حشر کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن۔ قیامت کے آنے کا صحیح وقت اللہ پاک کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، مگر قرآن اور احادیث سے ہمیں قیامت کے آنے سے پہلے کی تمام تر نشانیاں ملتی ہیں، جن میں علامات کبریٰ بھی شامل ہیں، یعنی بڑی نشانیاں۔ ان نشانیوں میں ایک سب سے بڑی نشانی حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور پر نور ہے، جو آخری جنگ عظیم میں مسلمانوں کی قیادت کریں گے اور انہی یعنی مسلمانوں کو فتح یاب کروائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل کی تمام تر نشانیاں، ان کا حلیہ مبارک اور تیسری عالمی جنگ میں ان کے کردار سے متعلق چند اہم اور نایاب معلومات آپ سے شیئر کریں گے۔ لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ہسٹری وتھ سیف کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، شیعہ اور سنی فرقوں میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے متعلق مختلف آراء ہیں۔ اہل تشیع کے عقیدے میں آپ علیہ السلام کا ظہور انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا ظہور مبارک ہو چکا ہے، مگر آپ علیہ السلام دنیا بھر کے لوگوں سے روپوش ہیں، اور آپ کی تاریخ پیدائش 13 شعبان 255 ہجری سامرا شہر میں بیان ہوتی ہے، جبکہ سنی عقیدہ کے مطابق امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، اور آپ علیہ السلام کا نام محمد جبکہ والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور سلسلہ نسب سادات ہوگا، یعنی آپ حضرت علی اور بی بی فاطمہ کی نسل سے ہوں گے۔ آپ مدینہ منورہ سے بیت المقدس کی طرف ہجرت فرمائیں گے، جبکہ آپ کے حلیہ مبارک سے متعلق حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ گندمی رنگت کے دبلے شخص ہوں گے۔ آپ علیہ السلام کا قد درمیانہ، کشادہ پیشانی، اونچی ناک، دونوں بھووں میں فاصلہ، آنکھیں سرمگیں، دانت مبارک چمکدار اور دانتوں میں فاصلہ ہوگا۔ آپ کی داہنی گال پر کالا تل ہوگا، چہرہ چاند کی مانند روشن اور چمکدار ہوگا، جبکہ گھنی داڑھی ہوگی اور ہاتھ کی ہتھیلیاں چوڑی ہوں گی۔ جب آپ لوگوں کے سامنے خود کو ظاہر کریں گے، اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 40 سال ہوگی، اور آپ علیہ السلام سفید لباس پہنے ہوئے ہوں گے، اور آپ کے پاس حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض مبارک، آپ کی تلوار اور جھنڈا بھی بطور نشانی موجود ہوگا۔ آپ خانہ کعبہ میں رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان ایک کشادہ جگہ پر اپنے ظہور پر نور کا اعلان کریں گے، اور لوگ جوق در جوق آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہ وہ دور ہوگا جب مکہ مکرمہ سے باہر ہر طرف عظیم فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ آپ کی حکومت 7 سال تک قائم رہے گی۔ امام مہدی علیہ السلام سے متعلق کئی ایک احادیث موجود ہیں، لیکن قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا ذکر کہیں بھی موجود نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مابعوث فرمایا، اس امت کے مہدی تمہارے دونوں بیٹوں کی نسل میں سے پیدا ہوں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب دنیا میں قتل و غارت اور فتنے عروج پر ہوں گے۔ چھوٹا اپنے بڑے کی عزت نہیں کرے گا، اور نہ بڑا چھوٹے پر شفقت کرے گا۔ ایسے میں وہ مہدی ظاہر ہوں گے، اور وہ گمراہوں کے قلعے کو فتح کر لیں گے، اور آخری دور میں دین کو ایسے پھیلائیں گے جیسے میں نے شروع کے دنوں میں پھیلایا۔ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جو پہلے ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام سیرت میں حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل پیروی کرنے والے ہوں گے، اور وہ مسلمانوں سے بے حد محبت سے پیش آئیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، یہاں تک کہ اتنا امن و سکون ہوگا کہ جب کوئی ایک عورت 3-4 عورتوں کے ہمراہ حج کو جائے گی تو وہ بخیر و عافیت حج کر کے تمام عورتیں واپس آ جائیں گی۔ آپ بے شمار مال و دولت تقسیم فرمائیں گے، ہر طرف امن چین اور سکون ہوگا، آسمان متواتر بارش برسائے گا، زمین کی پیداوار خوب ہوگی، لوگوں کی عمریں بڑھ جائیں گی۔ آپ علیہ السلام کے ساتھی دن میں مجاہد اور رات میں عبادت گزار بندے ہوں گے۔ آپ علیہ السلام دشمنوں کو شکست دے کر شہروں کے شہر فتح کر لیں گے، مشرق و مغرب آپ کے ماتحت ہو جائیں گے۔ بیت المقدس کا آرائشی سامان آپ علیہ السلام کا خزانہ ہوگا۔ لوگ آپ علیہ السلام کی طرف ایسے کھینچے چلے آئیں گے جیسے شہد کی مکھیاں پھولوں کی طرف جاتی ہیں۔ اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے آپ علیہ السلام کی مدد فرمائے گا۔ ہرن اور بکریاں شیروں اور بھیڑیوں کے ساتھ
بے فکر ہو کر چرتی پھریں گی۔ ناظرین، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ اتنے میں آپ کی خدمت میں چند ہاشمی نوجوان آئے جنہیں دیکھ کر آپ کی آنکھیں بھر آئیں۔ ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ میں کچھ بات ایسی دیکھتے ہیں جس سے ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ پاک نے دنیا کی بجائے آخرت عطا کی ہے۔ بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے کہ میرے اہل بیت سخت تکلیف اور سختی میں مبتلا ہوں گے، ان پر بڑی مصیبتیں آئیں گی، حتیٰ کہ مشرق و مغرب سے کچھ لوگ آئیں گے جن کے پاس سیاہ جھنڈے ہوں گے اور ان کا مقصد دنیا کے خزانوں پر قبضہ کرنا ہوگا، لیکن لوگ ان کی راہ روکیں گے اور ان سے جنگ کریں گے اور اللہ پاک انہیں فتح نصیب کرے گا اور جس کام کا ارادہ کیا ہوگا وہ پورا ہوگا۔ اس وقت یہ لوگ اپنی حکومت کو پسند نہیں کریں گے اور اس وقت میری اولاد میں سے یعنی میرے اہل بیت میں سے یہ لوگ ایک سردار مقرر کریں گے اور وہ زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح لوگوں نے اسے ظلم سے بھر دیا تھا، اور جو اس زمانے تک پہنچے وہ اس کا ساتھ دے، اور پھر چاہے برف پر گھٹنوں کے بل گھسٹ کر ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ امام مہدی کے ظہور کی ایک اور اہم ترین نشانی رمضان کے مہینے میں 2 مرتبہ سورج گرہن لگنا ہے، جو آج کے دور میں ماہرین فلکیات کے مطابق 1 ماہ میں دوبارہ ہونا ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ ظہور امام مہدی سے پہلے مشرق سے ایک ستارہ نکلے گا جس کی کئی دمیں ہوں گی اور وہ 14ویں کے چاند کی مانند روشن ہوگا۔ دوستو، یہ وہ ستارہ ہوگا جو اس سے پہلے طوفان نوح کے وقت نظر آیا تھا۔ اس کے علاوہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تب بھی یہ ستارہ آسمان پر نمودار ہوا، جبکہ فرعون کے لشکر کے غرق ہوتے وقت بھی یہ ستارہ دیکھا گیا اور تقریباً ہر 80 سال کے بعد نظر آتا ہے۔ اسے 1986 میں آخری مرتبہ دیکھا گیا، لہٰذا اگلی بار یہ اندازاً 2061 میں دیکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ نشانی بھی ہے کہ لوگ کسی امام کے بغیر اکٹھے ہو کر حج کریں گے۔ اس دوران حاجیوں کو لوٹ لیا جائے گا اور منا کے مقام پر خون ریز جنگ چھڑ جائے گی۔ بہت سے علماء کرام اس واقعے کو اس چیز سے تشبیہ دیتے ہیں کہ جب 20 نومبر 1989 کو نجف سے تعلق رکھنے والے ممتاز قبیلے کے رکن جیومان الکویتی نے اپنے 500 مسلح لوگوں کے ساتھ مسجد الحرام پر قبضہ کر لیا اور اپنے ساتھی محمد بن عبداللہ القحطانی کے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اس دوران اس قبضہ کو چھڑوانے کے لیے ایک خون ریز جنگ ہوئی جس میں 250 نمازیوں کے علاوہ قبضہ کرنے والے اور لڑنے والے بہت سے اہلکار بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ امام مہدی کے ظہور سے قبل کی ایک اور بہت بڑی نشانی دریائے فرات پر سونے کے پہاڑ کا نمودار ہونا ہے۔ دوستو، دریائے فرات ترکی، شام اور عراق سے بہتا ہوا دریائے دجلہ کے ساتھ شط العرب میں مل کر خلیج عرب میں جا گرتا ہے۔ اس دریا سے سونے کا ایک پہاڑ نمودار ہوگا جس کی خاطر لوگ ایک دوسرے سے لڑیں گے اور قتل و غارت شروع ہو جائے گی۔ اس پہاڑ کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو کوئی بھی اس وقت موجود ہو اس مال کو یعنی اس پہاڑ کو لینے سے محتاط رہے ورنہ وہ فتنہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ محققین کے مطابق دریائے فرات پر تعمیر ہونے والے ڈیمز پانی کے بہاؤ کو روکتے ہیں اور ارد گرد کے علاقوں میں خوشحالی لا رہے ہیں، لہٰذا ایسی خوشحالی کو سونے کے پہاڑ سے تشبیہ دی جا سکتی ہے جن پر قبضہ حاصل کرنے کی خاطر خون ریز جنگ چھڑ سکتی ہے۔ ناظرین، امام مہدی کا ظہور حق و باطل کے درمیان ایک واضح لڑائی کے بعد ہوگا۔ اس جنگ کو جنگ ہرمجدون بھی کہا جاتا ہے، یعنی فلسطین کی وادی کا ایک پہاڑ۔ اس جنگ کا ذکر بائبل سمیت دیگر اسلامی کتب میں بھی ملتا ہے، جس کا میدان فلسطین کی پہاڑی پر واقع ایک علاقہ ہے جو شمال میں مجید اور جنوب میں یدون تک 200 میل کے علاقے پر پھیلا ہوا ہے۔ علماء کرام اور امام مہدی علیہ السلام کو مجدد کامل کا درجہ بھی دیتے ہیں، یعنی ان کا شمار ایسے لوگوں میں ہوتا ہے جو ہر 100 سال کے بعد اس وقت تشریف لاتے ہیں جب دینی تعلیمات میں بدعت آ جاتی ہے اور لوگ اللہ کے دین کو بھولنا شروع کر دیتے ہیں، لہٰذا آپ علیہ السلام بھی اللہ کے دین کو اس طرح سے لاگو کریں گے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کیا تھا۔
ناظرین، امام مہدی کے ظہور سے متعلق جو احادیث سے معلوم ہوتا ہے، اس کے مطابق حضرت سلمہ سے روایت ہے کہ ایک عرب بادشاہ کی موت کے بعد قوم اختلاف کا شکار ہو جائے گی، لہٰذا ایک شخص بھاگ کر مکہ سے مدینہ چلا جائے گا۔ مکہ سے کچھ لوگ آئیں گے جو اسے زبردستی باہر نکال کر رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس سے مزید آگے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول پاک نے فرمایا، وہ پناہ لینے والا شخص بیت اللہ میں پناہ لے گا، اس دوران ایک لشکر اس کی طرف بھیجا جائے گا جو راستے میں ہی دھنسا دیا جائے گا۔ وہ پناہ لینے والا شخص یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام بیت اللہ میں پناہ لیں گے۔ امام مہدی طواف کے دوران کعبہ میں موجود ہوں گے، لوگ ان کو پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، مگر اسی دوران ان سے لڑنے والا ایک لشکر مکہ کا رخ کرے گا جسے مدینہ سے کچھ فاصلے پر زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ جو ایک یا دو لوگ باقی بچیں گے وہ ظہور امام مہدی کی خبر اپنے باقی ساتھیوں کو دیں گے، اور یہ خبر پھیلتے ہی ہر طرف سے لوگ گروہوں کی شکل میں آ کر امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جو کہ اس دور میں ہر شخص پر لازم ہوگی۔ دوستو، قرآن کریم میں رومی قوم کا ذکر عام طور پر عیسائیوں کے لیے کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روم میرے ایک شہزادے یعنی امام مہدی کے خلاف لشکر کشی کرے گا جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ یہ دونوں لشکر اماد کے مقام پر جنگ کریں گے، جس کے نتیجے میں 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ اس جنگ کے دوسرے روز بھی اتنے ہی مسلمان شہید ہو جائیں گے، مگر تیسرے روز اللہ پاک اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا، اور پھر مسلمانوں پر فتح کے راستے کھلتے جائیں گے، یہاں تک کہ مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد مسلمان آپس میں مال و غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ کوئی پکارنے والا چیخ چیخ کر کہے گا کہ تمہاری غیر موجودگی میں دجال تمہارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے، یعنی اس وقت دجال کا بھی ظہور ہو جائے گا، جس کے قتل کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ حضرت سلیمان سے روایت ہے کہ امام مہدی کے ہاتھوں سے بحر طبریہ سے تابوت سکینہ بھی ظاہر ہوگا، جسے وہاں سے لا کر بیت المقدس میں ان کے سامنے رکھا جائے گا۔ جب یہودی اسے دیکھیں گے تو سوائے چند یہودیوں کے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کو مہدی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تورات کے اصل نسخے کو تورات کے پہاڑوں سے نکال لیں گے اور یہودیوں کو تورات کی پیروی کرنے کی دعوت دیں گے، جس میں 30,000 یہودی مسلمان ہو جائیں گے۔ دوستو، آج اگر ہم اپنے ارد گرد دنیا کے حالات و واقعات پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی تقریباً تمام تر نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اور مسلمانوں کی کافروں کے خلاف ایک جنگ عظیم منتظر ہے۔ تیزی سے بڑھتی افراتفری، بھوک و افلاس محض ایک اتفاق نہیں بلکہ اللہ کے اس وعدے کے پورے ہونے کا وقت ہے جب خلیفۃ اللہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لائیں گے، اور ان کی قیادت میں مسلمان پوری دنیا کو فتح کریں گے اور ہندوستان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اور اللہ پاک اپنے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائے گا اور اس جنگ میں شریک افراد کی بخشش فرمائے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے والے لوگ اس وقت روئے زمین پر بہترین لوگ ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں کے ساتھ مل کر کفر کے ساتھ لڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان فتنوں کے دور میں اپنا ایمان سلامت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی امید کے ساتھ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اپنے میزبان سید سیف علی کو اجازت دیجیے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل ہسٹری ود سیف سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک میری تمام تر ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن